آپ کو کوئی دنیا سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئی شروعات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھٹکتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ دوبارہ قرآن و حدیث کی طرف نہیں آئیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک پردے کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک ان اصول اور ضوابط کی طرف نہیں آئیں گے جو قرآن و حدیث نے دی ہیں، معاشرے سے یہ گند نہیں ختم ہو سکتا۔ وہ سزائیں نافذ کیجئے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، رجم کیجئے اس کو جس نے یہ درندگی کی ہے۔ اقرار کر لیا ہے اس نے، اقرار کے بعد تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا شرمندگی ہے آپ کو؟ آپ کی شریعت آپ کو یہ کہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے کہ ایسے درندے کو آپ سر عام رجم کر دیجئے۔ کس چیز نے آپ کو روکا ہے اس عمل سے؟ کیوں آپ کو شرم آتی ہے حدود قائم کرنے سے؟ شریعت کی سزائیں موافق ہیں ہمارے نظام کے، اور شریعت کی سزائیں ہاں ان ساری پریشانیوں کا علاج ہے اگر آپ اسے نافذ کر دیں، اس کی روح کے ساتھ، اس کی شرائط کے ساتھ، اور اس نظام کو اپنے معاشرے کے اندر لے کے آئیے۔ ہر جگہ دنیا کے پیچھے بھیک مانگتے پھر رہے، ہمیں نظام دے دو، ہمیں سزائیں سمجھا دو۔ کیسے یہ ہمارے معاشرے میں یہ واقعات رک جائیں گے؟ اللہ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے، حدیث میں جو آپ کو نظام دیا ہے، اس کی طرف نہیں دیکھتے آپ، اس سے آپ باغی ہیں، اس سے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا نظام۔ وہ کیا نظام ہے؟ سب سے پہلے تو وہ سزائیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں اور احادیث میں ذکر کی ہیں۔ وہ سزائیں آپ کیوں نہیں نافذ کرتے؟ کیا سزائیں ہیں وہ سزا یہ ہے کہ اگر زانی زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو اسے لوگوں کے درمیان میں پتھر مار مار کے ختم کر دو، رجم جسے کہتے ہیں۔ اس سے سخت سزا ہو سکتی ہے، اس سے خوفناک سزا ہو سکتی ہے۔ آج آپ کی پورا معاشرہ سزا ڈھونڈ رہا ہے، سخت سے سخت سزا ہمیں تجویز کی جائے۔ بھائی آپ یہ قرآن مجید میں، یہ حدیث میں جو سزا ہے، اس سے کیوں منہ چھپاتے ہیں؟ آپ کو سخت سے سخت سزا تو منظور ہے، نامرد کر دیں گے، روڈ پہ پھانسی چڑھا دیں گے، یہ سب منظور ہیں۔ قرآن مجید کی اور شریعت کی سزا منظور نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ پھانسی تو چڑھا دیں گے مگر 100 کوڑے مارنے پر راضی نہیں ہیں۔ کیوں؟ شرم آتی ہے آپ کو؟ کس چیز کا شرم ہے؟ قرآن کی سزاؤں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ سزاؤں سے ہمارا معاشرہ کیوں شرماتا ہے؟ کیا برائی ہے اس میں؟ جب آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ سخت سے سخت سزا دینی ہے، اس معاملے کو روکنا ہے، تو پھر قرآن کی سزا کیوں نہیں؟ پھر حدیث کی سزا کیوں نہیں؟ کیوں ہمارا معاشرہ شرمندہ ہے؟ اپنے ایمان کی طرف دیکھیے آپ۔ پہلی چیز تو یہ سزائیں ہیں۔ اگر زنا بالجبر ہے اور بھی سخت سزا دے دیجئے، تعزیراً آپ کو اجازت ہے، مگر قرآن و حدیث کی سزا نافذ کر دیجئے، یہ حل ہے۔